بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس صحابی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ان کا نام ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعید بن زید، آپ کے والد کا نام تھا زید بن عمرو بن نوفیل۔ زید بن عمرو کے لوگوں کے ہجوم کے ساتھ دور کھڑے ہوئے قریش کو دیکھ رہے تھے، جو کہ ایک تہوار کے موقع پر جشن منانے اور مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ان کی نظر لوگوں پر تھی جو اچھی اچھی چادریں، قیمتی چادریں، ریشمی عمامے پہن کر اتراتے ہوئے پھر رہے تھے۔ عورتوں پر تھی اور بچوں پر پڑی جو کہ رس برس لباس، زیب تن کیے اور نادر قسم کے زیورات سے آراستہ میلے کے رونق میں اضافہ کر رہے تھے۔ ان کی نگاہیں ان جانوروں کی طرف بھی گئیں جنہوں نے مکہ کے خوشحال لوگوں کے قسم قسم کے زینتوں سے آراستہ کر کے بتوں کے سامنے ذبح کرنے کے لیے کھینچے لے جا رہے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور قریش کو مخاطب کرتے ہوئے بولے: قریش کے لوگوں، بکری کو اللہ نے پیدا کیا، اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس کو پی کر وہ سیراب ہوئی، اسی نے زمین سے گھاس اگائی جس کو کھا کر وہ آسودہ ہوئی، اور تم ہو کہ اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے کھینچے لے جا رہے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم بڑی نادان اور جاہل لوگ ہو۔ یہ تھے زید بن عمرو، جو کہ والد تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ سن کر ان کے چچا حضرت عمر بن عبد الخطاب کے والد یعنی خطاب غصے میں بھرے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہیں تھپڑ مارتے ہوئے بولا: تیرا ناش ہو، تیری یہ بکواس ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں اور اسے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر اب ہمارا صبر کا ضابطہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے قبیلے کے اوباش اور لچوں لفنگوں کو ان کے حوالے کر دیا اور ان کے خلاف ابھارا۔ اس کے بعد سے مجبوراً مکہ چھوڑ کر وہ کوہ ہرا کی طرف نکل جانا پڑا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ صرف کبھی کبھی وہ بھی چھپکے سے مکہ میں داخل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ قریش کے لاعلمی میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن حجش، عثمان بن حارث اور محمد بن عبداللہ کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب سے جا ملے۔ ان کی اس مجلس میں وہ گمراہی زیر بحث تھی جس میں قریش کے لوگوں کے سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھے، گمراہی کا ذکر چل رہا تھا۔ آخر زید نے اپنے ساتھیوں سے کہا: خدا کی قسم، تم لوگوں کو یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، انہوں نے دین ابراہیمی کو فراموش کر دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو تلاش کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ چنانچہ ان میں سے 4 مرد حنیفیت، دین ابراہیمی کی تلاش میں یہودی اور نصرانی عالموں اور دیگر مذاہب کے عالم کے پاس پہنچے۔ ان میں سے ورقہ بن نوفل تو نصرانیت اختیار کر لی، لیکن عبداللہ بن حجش اور عثمان بن حارث کسی فیصلے پر نہیں پہنچے۔ زید بن عمرو کی تلاش جاری تھی۔ انہوں نے اپنے زبان میں یوں کہا تھا کہ میں نے یہودیت اور نصرانیت پر غور کیا، مگر مجھے ان دونوں مذاہب میں کچھ ایسی چیز نہیں ملی جس سے مجھے اس دین حق ہونے پر اطمینان ہوتا۔ چنانچہ میں ان دونوں سے صرف نظر کر لیا اور دین ابراہیمی کی تلاش میں مختلف علاقوں کی خاک چھانتا رہا۔ اسی سلسلے میں جب میں شام پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ فلاں راہب کے پاس جاؤ، انہیں کتاب اللہ کا علم ہے۔ تو میں ان کے پاس پہنچا تو اپنا مقصد سنایا انہیں۔ میری باتیں سن کر اس نے کہا: مکی بھائی، میرا خیال ہے کہ تم دین ابراہیمی کی تلاش میں ہو۔ میں نے کہا: ہاں۔ تب اس نے مجھے بتایا: تم وہ دین ڈھونڈ رہے ہو جس کا آج کہیں وجود ہی نہیں ہے۔ تم اپنے شہر واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ عنقریب قریب وہاں ایک ایسے شخص کو منصب رسالت پر مامون کرنے والا ہے جو دین ابراہیمی کے تجوید کرے گا۔ اگر تم اس کو پا جانا تو لازماً پکڑ لینا۔ زید نئے موعد کی طلب میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے مکہ کی طرف پہنچے۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر اللہ تعالیٰ نے رسالت ڈال دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، لیکن زید آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے کیونکہ دوران سفر بدوؤں کی ایک ٹولی نے حملہ کر کے مکہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو خطر کر ڈالا۔ آپ کے آخری الفاظ کچھ ایسے تھے: خدایا، اگرچہ تو نے مجھے اس خیر سے محروم کر دیا ہے، مگر میرے بیٹے سعید کو اس سے محروم نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت نے زید کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔
چنانچہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو زید کے بیٹے سعید ان لوگوں میں سے تھے جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ اور اس میں کسی حیرت کی بات یہ نہیں تھی کہ کیونکہ آپ کا گھرانہ پہلے سے ہی ان گمراہیوں سے سخت علیحدگی اختیار کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا خاندان، آپ کا گھر یہ تمام گمراہیوں سے پاک ہو کر دین حق کی تلاش میں پہلے سے ہی سرگرم تھا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام نہیں ہوئے بلکہ ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دولت ایمان سے بہرہور ہوئی۔ اس قریش نوجوان نے اپنی قوم کے ہاتھوں اپنے دین کی آزمائش کی راہ میں ایسی ظاہرہ گداز اور صبر آزما اذیتوں کا سامنا کیا ہے جن کا وہ اپنے مقام بلند کی وجہ سے مستحق تھا، لیکن قریش اس کو دین اسلام سے پھیر لینے میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اس کے برعکس ایک ایسے شخص آپ لوگوں کی وجہ سے اسلام لائے جو کہ اسلام کو اتنی تقویت پہنچائی ہے جس نے کھلم کھلا مکے کے اندر یہ کہا کہ اگر کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے تو وہ اسلام کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ تھے حضرت عمر، جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا سعید بن زید اور آپ کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دونوں ہی کا نتیجہ تھی۔ یہی دونوں تھے جو گھر کے اندر چھپ کر خباب بن عارت کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر داخل ہوئے، آپ نے پوچھا کیا پڑھ رہی ہیں؟ تب انہوں نے چھپانے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے سعید بن زید کو فرش پر لٹا کر مارتے رہے۔ اس وقت آپ کی اہلیہ انہیں بچانے کے لیے جب قریب آئیں، یعنی حضرت عمر کی بہن، تب حضرت عمر نے انہیں بھی ایک زوردار ان پر حملہ کیا، ان کے ڈھکیل دیا، جس کی وجہ سے انہیں چوٹ آئی اور خون رسیدنا شروع ہو گیا۔ خون کو دیکھ کر حضرت عمر جو ہے اب یہاں پر تھم گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بہن سے پوچھا بتائیے، ٹھیک ہے بتاؤ کہ کیا ہے جو تم پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد کا واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر وہ سن کر سورہ طٰہٰ کی آیتیں سن کر اسلام لانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑے۔ حضرت سعید نے کسریٰ شاہ ایران کو تخت و تاج سے محروم کرنے اور قیصر شہنشاہ روم کو اس کے ملک سے بے دخل کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ بھرپور حصہ لیا، اور مسلمان کو جب بھی کسی خطرناک معرکے کا سامنا کرنا پڑا تو سعید بن زید نے اس میں بے مثال جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ یہ بات اور ہے کہ آپ بدر میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی اور کام سونپا تھا۔ آپ کو ابو سفیان کے قافلے پر نظر رکھنے کے لیے مکہ بھیجا گیا تھا۔ جب آپ وہاں پر جا کر واپس آئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ بدر کا قافلہ نکل چکا تھا۔ جب آپ بدر کے لیے نکلے، بدر کے قافلے کے پیچھے نکلے تو بدر کا قافلہ پہلے ہی فتح یاب ہو کر واپس آ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں آپ کو بھی شامل رکھا کیونکہ آپ بھی جنگ کے اندر شامل تھے، البتہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور کام لے کر بھیجا تھا۔ غزوہ یرموک میں انہی کے الفاظ سے آپ سنیے۔ غزوہ یرموک کے موقع پر ہماری تعداد تقریباً 24,000 تھی، اس کے مقابلے میں رومی فوج 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ وہ اس طرح بھاری قدموں کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہی تھی جیسے پہاڑ ہوں جنہیں خفیہ ہاتھ حرکت دے رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے دل کے اندر ایک دبدبہ پیدا ہو رہا تھا، تو ابو عبیدہ بن جراح جو فوج کے سپہ سالار تھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو جہاد و قتل اور جان بازی اور جان سپاری پر ابھارتے ہوئے کہا، اللہ کے بندوں اللہ کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کے بندوں اللہ کی راہ میں ڈٹ جاؤ اور صبر سے کام لو۔ صبر یقیناً کفر سے نجات کا، رضائے الہی کے حصول کا اور ذلت و عار کو دفع کرنے کے لیے ذریعہ ہے۔ اپنے نیزوں کو تان لو، اپنے ڈھال کو آڑ بنا لو، اور جب تک میں تمہیں حملہ کرنے کا اشارہ نہ کروں خاموشی اختیار کیے رہو اور دلوں میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔
حضرت سعید بن زید اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، اسی وقت مسلمانوں کی صفوں میں سے ایک شخص باہر نکلا اور آگے بڑھ کر اس نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا، میں اس وقت خدا کی راہ میں اپنی جان نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، میں اسی وقت اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، تو کیا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجنا چاہتا ہیں؟ کیا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں؟ ہاں، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، ہاں، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے تمام مسلمانوں کی طرف سے سلام پہنچانے کے بعد عرض کر دینا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیے تھے وہ سب ایک ایک کر کے پورا ہو گئے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی اور اسے میان سے تلوار کھینچ کر دشمنوں کے مقابلے میں جاتے دیکھا، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی نیزے سیدھا کر لیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اور دشمنوں کی طرف سب سے پہلا سوار جو ہمارے طرف بڑھا اسے اپنے نیزے میں پرہو لیا، پھر دشمن پر چھٹ پڑا۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ میرے دل سے ہر قسم کے خوف کو دور کر چکا تھا، اور پھر سارے مسلمان رومیوں پر ایک بار ٹوٹ پڑے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نصرت اور کامیابی سے نواز نہیں دیا جب تک اس کے ساتھ برابر لڑتے رہے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ دمشق کے فتح میں شریک ہوئے۔ جب اہل دمشق نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں کا گورنر بنا دیا، تو دمشق کے سب سے پہلے گورنر بھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کی مدینے کے اندر بہت افواہیں اٹھی، بہت دنوں تک اس پر بیان ہوتے رہے۔ یہ ہوا کہ عروہ بنت اویس نامی ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ سعید بن زید نے اس کی زمین کا ایک حصہ غصب کر کے اپنے زمین میں شامل کر لیا۔ پہلے تو وہ اس بات پر مسلمانوں کو ادھر ادھر بیان کر کے سعید کو بدنام کرتی رہیں، پھر اس کے بعد مقدمہ کی شکل میں مروان کی عدالت میں پیش کر دیا، جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھا۔ جب مروان نے اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے چند آدمیوں کو ان کے پاس بھیجا تو یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معزز صحابی کو بہت شاق گزری، اور انہوں نے فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اس زمین دبا لی ہے، میں یہ ظالمانہ حرکت کیسے کر سکتا ہوں، جب میں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی کی ایک بالش زمین بھی غصب کرے گا، قیامت کے روز 7 زمینوں کی توق اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ پھر انہوں نے اس کے حق میں بددعا کرتے ہوئے کہا، خدایا وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر وہ جھوٹی ہے تو اسے نابینا کر کے اسی کی کنویں میں گرا دے جس کے بارے میں وہ مجھ سے جھگڑا کرتی ہے۔ اس کے چند ہی دنوں کے بعد وادی عقیق میں ایک ایسا زبردست سیلاب آیا جس کے پیچھے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس سیلاب میں دونوں زمینوں کے درمیان واقع حد جو باؤنڈری تھی وہ فصیل ظاہر ہو گئی، اور یہ تمام ماجرا حق و باطل سامنے آ چکا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات کھل گئی، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں حق پر تھے، اور ایک مہینہ گزرتے گزرتے وہ عورت اندھی ہو گئی، اور ایک دن جب وہ اپنی اسی زمین میں گھوم رہی تھی کنویں میں گر پڑی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ہم لوگ اس وقت اپنے لڑکپن میں ایک شخص کو دوسرے شخص سے یہ کہتے ہوئے سنتے تھے، اللہ تعالیٰ تجھے اندھا کر دے جیسا کہ اروا کو کیا تھا، اور اس میں کسی تعجب کا مقام نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہے۔ خصوصاً اس وقت خدا اور بندہ مظلوم کے درمیان کیسے کوئی حجاب حائل ہوتا جب مظلوم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ ان 10 نفوس قدسیہ میں شامل تھے جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ہاں، آپ بھی عشر مبشرہ کے اندر سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جیسی شجاعت نصیب فرمائیں اور عقل سلیم نصیب فرمائیں، اور ہمیں بھی دنیا کے تمام فتنوں سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔